امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ. بیٹے ایک بات غور سے سنیں, دیکھیں ذرا مجھے ادھر دیکھیں غور سے, لکھنا اس کو. ایک حدیث پاک بیان ہوئی, اس کے بعد اس حدیث پاک کو سمجھانے کے لیے, اس حدیث پاک کو سمجھانے کے لیے یا قرآن کی آیت کو سمجھانے کے لیے ہر امام دوسری آیات کو اپنے علم کے مطابق, اپنی فقاہت کے مطابق وہ اپنا ایک تبصرہ پیش کرتا ہے. کیا پیش کرتا ہے؟ تبصرہ. وہ تبصرہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ روایت میرے سامنے آئی, اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس کو دلیل بنایا, دلیل بنا کے میں نے یہ والا مسئلہ اخذ کیا, اس لیے میرے نزدیک یہ مسئلہ اس طرح سے ہے. ٹھیک ہے, اب ایک مسئلے پہ 4 گروہ بن گئے, 5 بن گئے, 10 بن گئے, 2 بن گئے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی دلیل قرآن و سنت کے بالکل قریب تر ہے. ہم نے کسی کا رد نہیں کیا, ہم نے کہا ٹھیک ہے ان کے پاس وہ دلیل ہے, ان کا وہ موقف ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ اس کی دلیل قرآن و سنت کے عین قریب تر ہے, ہم نے اس کو اپنا لیا. ٹھیک ہے, اس لیے ائمہ مجتہدین کے موقف کو کوڈ کرنا, پیش کرنا, پڑھنا, سمجھنا لازم ہے تاکہ ہمیں دین کی آسانی سے سمجھ آ سکے. ان لوگوں نے دین پہ محنت کی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اسی لفظ حدیث پاک کا یہ جو لفظ ہے اسبحوا بالصبح, اس کا انہوں نے معنی یہ بیان کیا کہ نماز فجر اس وقت ادا کرو جب آپ کو یقین ہو جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. یعنی فجر کی نماز سے پہلے نماز ادا نہ کرو, اس وقت ادا کرو جب آپ کو یقین ہو جائے کہ فجر کا ٹائم ہو گیا ہے. تو اسبحوا بالصبح نماز فجر کو ہم نے اس کا ترجمہ کیا تھا روشن کر کے پڑھو. لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ ان دونوں کا یہ موقف ہے کیا, یقین ہو جائے کہ نماز فجر کا ٹائم ہو چکا ہے.